السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیم رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بہت بڑی ہیپننگ آج ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ آ گیا پچھلے 4-5 دنوں سے جس کا انتظار تھا، اور وہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس پر یہ فیصلہ آیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک طویل تاریخ ہے شریف خاندان کو جو ریلیف ملا ہے، آج اس میں ایک نئے چیپٹر کا اضافہ ہو گیا، اور یہ چیپٹر جو ہے ہر چیپٹر جو تھا اس کی اپنی تھی خصوصیات اور اپنے کریکٹرسٹکس، لیکن آج جو ہوا سب کچھ یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑے شرمناک واقعے کے طور پر یہ یاد رہے گا، اس لیے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ایک ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا اور اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ بنے گا جو نیب زدہ ہیں، جو مفرور بھی ہیں، جو اکیوز بھی ہیں، جو کنوکٹڈ بھی ہیں، ایک طرح سے سب کچھ ہے، اور 11 تاریخ کو ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہونے والی ہے، لیکن بہرحال اب وہ چیپٹر جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ، اور اس کے مطابق جو رولنگ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، عدم اعتماد جو ہے اس کو بحال کیا گیا، اور جو اسمبلی اور وزیر اعظم جو اسمبلی توڑی تھی وزیر اعظم نے اس کو بحال کیا گیا، کابینہ کو اور وزیر اعظم کے عہدے کو بھی بحال کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 9 اپریل کو ہفتے والے دن آپ کروائیں رائے شماری عدم اعتماد پر، اور جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اس کا اس وقت تک یہ اجلاس نہیں ختم ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہا گیا کہ جب تک نئے وزیر اعظم کا تقرر نہ ہو اس وقت تک یہ اجلاس ختم نہیں ہوگا، اور جو سارے اختیارات ہیں وزیر اعظم کے اس وقت یا صدر پاکستان کے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تابع لے لیے، اپنے پاس رکھ لیا ان کو۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سے اختیار کا یا کون سے آرڈر کا ڈر ہے کہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سارے اختیار اپنے پاس لیے۔ فیصلہ جو آیا اس میں کوئی 13-14 پیراگرافز ہیں، 4 صفحوں کا یہ فیصلہ ہے، لیکن اس میں کہیں پر بھی جو ہم نے ہارس ٹریڈنگ دیکھی، جو ایک منڈیاں ایم این ایز کی ایم پی ایز کی لگیں اسلام آباد میں، سندھ ہاؤس میں اور لاہور میں، اس کے حوالے سے کسی طرح کا بھی کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اس فیصلے میں وہ جو پاکستان کے سفیر نے لکھا وہاں سے امریکہ سے کہ مجھے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے مل کر یہ بتایا، یہ کہا، یہ دھمکی دی کہ پاکستان میں بتا دو کہ عدم اعتماد آنے والی ہے، اگر وہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، وگرنہ بہت ہی نقصان ہوگا، اور ہدایت یہ ہے وہاں سے ہائیسٹ امریکہ کے فورم کی کہ عمران خان کو نکالنا ہے، ہر صورت عمران خان کو نکالنا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، جس طریقے سے چیزیں موو ہوئی ہیں، جس طریقے سے اپوزیشن کے وہ کردار جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ان کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس کے بعد جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس کا اتوار والے دن از خود نوٹس لیا جب ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی، اور پھر یہ 5 ججز نے جس طریقے سے بار بار یہ کہا کہ ہم پریشر میں ہیں، بڑی عجلت میں ہیں، بڑی جلدی فیصلہ کرنا ہے، اور آخر میں جو فیصلہ آیا اس میں انہوں نے عام انتخابات کا جو وزیر اعظم کی جو خواہش تھی کہ لوگ فیصلہ کریں، اس خواہش کو یکسر اس کو تبدیل کر کے، اس کو ریجیکٹ کر کے، تو ایک ایسا ماحول بنایا جس کے نتیجے میں یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو کام ہے اس کا اینڈ کیا ہے۔ اس ساری کارروائی کا اینڈ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بنیں گے پاکستان کے وزیر اعظم، اور حمزہ شہباز بنیں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ، نیب جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، جو چوری چکاری ہوئی، جو دولت لوٹی گئی اس کو واپسی تو دور کی بات، یہ جو مقدمے ہیں یہ بھی اب سرکار کہے گی کہ ان کو واپس لیا جائے، اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اب یہ جو اسمبلی ہے جس میں اتنی منڈیاں کھل گئی ہیں کہ ایک 2/3 میجورٹی کے ووٹ سے جو تاحیات نااہلی جناب نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی، اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور وہ دوبارہ ان کو مسند اقتدار پر بٹھایا جائے۔ اور یہ جو سب سے اہم بات ہے ان میں،
اس سارے معاملے کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ نہ ہو. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے. اٹ از ویری آبویس کہ جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آیا اس کے بعد جس طریقے سے ٹیلی فون کر کر کے یہ خبریں دی گئیں اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ہمارا آپ نام نہ لیں اور یہ چلائیں کہ اس سے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس سے متفق نہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پہ مہر لگا دی گئی ہے کہ عمران خان کی معافی نہیں ہے. روس جانا, چائنا کی طرف دیکھنا, پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرنا, یہ واقعتاً بہت بڑا جرم ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا اس میں لوگ پھانسی چڑھ گئے, بے حال کر دیے گئے. اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑی مشکل رہا ہے اور اب آنے والے دنوں میں مجھ پر, میری اہلیہ پر, اس کی دوستوں پر ایک ایسی کیمپین چلائی جائے گی جس میں ہمیں بہت برا بھلا کہا جائے گا. بٹ آئی ایم ریڈی ٹو فیس ایوری تھنگ. تو ابھی جو اعلان ہوا ہے قومی اسمبلی کا, وہ بالکل اپریل 9 کو انہوں نے صبح 10 بجے اجلاس بلا لیا ہے. وہاں پر عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی اور اتنا پیسہ اربوں روپے لگ چکے ہیں اور سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ایک طرف اکٹھے ہو چکے ہیں. ایک طرف اکیلا خان ہے اور ایک طرف ساری دوسری جماعتیں ہیں. لیکن ابھی تک ان حالات میں ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ مونس الہی کا کریکٹر ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا, اس میں اس نے کہا کہ جیل جانا پڑے جیل جائیں گے, مقدمے بھی ہم پر ہوں گے وہ بھی برداشت کریں گے, لیکن ابھی خان کے ساتھ ہیں اور یہی پاکستان کا فیوچر ہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا جو فیصلہ تھا وہ کوئی وزارت اعلیٰ کے لیے نہیں تھا, یہ فیصلہ پاکستان کو دیکھ کر کیا گیا. یہ پھر بات آپ تک آ گئی ہے, پاکستان کے لوگوں تک آ گئی ہے. تفریق بڑی واضح ہے. ایک طرف امریکہ ہے, مغرب ہے, اس کے اپنے مفادات ہیں. یہاں پر اس خطے میں وہ بھارت کی بالادستی چاہتے ہیں, وہ چائنا اور روس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں, پاکستانیوں کو ہمیشہ بھکاری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کا, مغرب کا. اور کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ ہم بھکاری ہیں. خواجہ آصف بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ادھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. حمزہ شہباز بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑے تعلقات ہیں ہمارے یورپین یونین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور یہ بڑی رسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے. لیکن پاکستان کے لوگ جو سڑکوں پر چلتے ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری بربادی کا باعث بھی یہی بڑی طاقتیں اور ان کے یہ سٹوجز ہیں جن کو یہ ہمارے ہاں مسلط کرتے ہیں. اپنے ملکوں میں عمران خان صحیح کہتا ہے کہ امریکہ میں, یورپ میں یہ کسی بے ایمان کرپٹ آدمی کو اپنا حکمران نہیں بننے دیتے, لیکن ہمارے لیے ایک ایسی انہوں نے کرپٹ لوگوں کی فوج تیار کی ہوئی ہے جس کو وہ حکمران بناتے ہیں پاکستان کا, اور اس کے بعد پھر ہم ان کی پالیسیز کے لیے کام کرتے ہیں. اور آج پاکستان کا یہ عالم اور یہ حال ہو گیا کہ یہاں پر عزت سے کوئی شخص نہیں رہ سکتا. بہرحال ایک حقیقی آزادی کا خواب جو ہے وہ ابھی بہت دور ہے, اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اب بڑا سوال ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ کیا یہ جو آنے والے انتخابات جب بھی ہوں گے اس وقت تک کیا عمران خان کو سیاست میں رہنے دیں گے؟ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کو ڈسبینڈ کیا جائے, جو بلے کا نشان ہے وہ لیا جائے. اور میں یہ فورس ہی کرتا ہوں کہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ جن کی حیثیت ہے جو ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑیں گے. اگر کوئی رہے گا اینڈ پہ تو وہ لوگ رہیں گے, غریب لوگ رہیں گے جو یہ امید کرتے ہیں کہ اس پاکستان یہ کبھی تبدیل ہوگا. ایک ایسے امتحان میں پاکستان جا رہا ہے. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب ایک ہیں, یہ بڑے لوگ, چاہے ہماری عدالتیں ہیں, چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے ہماری بیوروکریسی ہے, یا ہمارے یہ سیاستدان ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, یہ سب ایک ہیں اور یہ مغربی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یعنی جو اسمبلیوں کے اراکین کی خرید و فروخت ہوئی, جو اربوں کروڑوں روپے لگے, اس پر کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا, اس پر کسی نے کوئی بات نہیں کی, اس پر کوئی اس کو قانون کی وائلیشن نہیں سمجھتا. جو ایک باہر کا ملک یہاں پہ رجیم چینج کی بات کرتا ہے, روس نے کہا, چین نے کہا, ترکی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور وہاں پر CIA ایک آپریشن کر کے وزیر اعظم عمران خان کو تبدیل کر رہی ہے.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 4 صفحے کا جو ورڈکٹ ہے اس میں اس خط کا ذکر کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جناب یہ صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، خان پرعزم ہے اپنے ساتھیوں سے، جو اس کی آخری ابھی بات ہوئی ہے، لڑنے کی بات کر رہا ہے، آخری حد تک جانے کی بات کر رہا ہے، لیکن لڑ نہیں سکتا اگر آپ اس کے ساتھ نہ ہوں گے۔ اگر عوام اس کے ساتھ نہیں نکلیں گے تو لڑائی بہت مشکل ہے۔ اور یہ جو لڑائی ہے، یہ کوئی خان کی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی لڑائی ہے، آپ کی اپنی عزت کی لڑائی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے پاس اور کوئی انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نے